السلام علیکم گائز، آج ہم کے ساتھ میکسیکن چکن اسٹیک کی ریسپی شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور آپ گھر میں بڑی بآسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے 1 kg بون لیس چاہیے، جو کہ اس طرح کے ہم نے سلائسز بنا کے رکھے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں سالٹ چاہیے 1 ٹی اسپون، ہمیں اوریگانو چاہیے 1 ٹی اسپون۔ اس کے بعد اگلی چیز ہمیں چاہیے بلیک پیپر 1 ٹی اسپون۔ اگلی چیز سراچا ساس ہے 2 ٹیبل اسپون، جو کہ کوئی بھی اچھی کمپنی کی آپ یوز کر سکتے ہیں، مارکیٹ سے بآسانی سے آپ کو مل جاتی ہے۔ اس سے اگلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے چلی فلیکس 1 ٹی اسپون چاہیے ہمیں اس کے لیے۔ اس کے بعد اگلی چیز جنجر گارلک پیسٹ ہے، جو کہ 4 ٹی اسپون اور 2 ٹیبل اسپون کے برابر بنتی ہے، یہ چاہیے ہمیں، جو آلریڈی میں نے گرینڈ کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے لیے۔ اس کے بعد ہمیں ½ کپ آئل کا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ یلو مسٹرڈ پیسٹ چاہیے، جو کہ کوئی بھی اچھی کمپنی کا آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تمام مسالوں کو اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں چکن ڈال کے اس کو بھی اچھی طرح میرینیٹ کر کے کم سے کم 2 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں، جس سے آپ کی میرینیشن بہت اچھی ہو جائے گی۔ تب تک ہم اپنی دوسری چیزوں کی تیاری کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پین کو آئل لگا کے اس کے اندر چکن میرینیٹ کیا ہوا تھا اس چکن کا پیس رکھتے ہیں، کہ ہم میڈیم فلیم پر کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ساتھ دوسری طرف ہم اپنی اس کی ساس تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مین چیز اس کی ساس ہوتی ہے جس کو ہم نے بنانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے پین کے اندر آئل ڈال کے اس میں گارلک سوتے کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف ہمارا چکن بھی کوک ہو رہا ہے پین میں۔ جیسے اونین ہمارا ساتے ہو جائے گا، اس کے اندر ہم 1 عدد ٹماٹر ڈال دیں گے۔ ٹماٹر کا چھلکا اتار کے میں نے اس کو چاپڈ کر کے رکھا ہوا تھا آلریڈی، اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ اس کو ہم کچھ سیکنڈز کے لیے فرائی کریں گے۔ بعد ہم اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون چلی گارلک ساس ایڈ کریں گے۔ چلی گارلک ساس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر بھوننا ہے، تاکہ ٹماٹر آپ کے جو اچھی طرح نرم ہو جائیں۔ دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ یہ بالکل آسان اور ریسٹورنٹ اسٹائل کی ریسپی ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں گا۔ اس کے بعد سبز اور سرخ شملہ ایڈ کریں گے، اس کے ساتھ اونین بھی میں نے جو چورس کاٹ کے رکھا ہوا تھا پہلے ہی، وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو ساتے کریں گے تھوڑا سا۔ اس کے بعد اگلی چیز ہم اس کے اندر سویا ساس ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون۔ اس کے بعد اس کو پھر کچھ سیکنڈز کے لیے جو ہے اس کو مکس کریں گے، اور اس کو تھوڑا ساتے کریں گے تاکہ سبزی ہماری جو ہے بالکل ساتے ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے باقی اسپائسز ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے ½ ٹی اسپون۔ دوسری طرف ہمارا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں بلیک پیپر ½ ٹی اسپون ڈالیں گے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہمیں اوریگانو 1 پنچ ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی چاپڈ پارسلے ڈالیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہماری جائے گی وہ ہاٹ سوس ہے۔ ہاٹ سوس اس کے اندر 1 ٹی اسپون ڈالیں گے۔ سوس آپ کوئی بھی کمپنی کی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگلی چیز چکن پاؤڈر ہے ½ ٹی اسپون اس کے اندر ڈالیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم اپنی ساس کو مکس بھی کرتے جائیں گے۔ ساس ہماری آلموسٹ بالکل ریڈی ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ایک آخری چیز رہے گی جو اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے۔ اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے، کم سے کم 2 ٹیبل اسپون، اور اس کو پھر ہم اچھی طرح مکس کریں گے کچھ سیکنڈز کے لیے۔ بس ہماری آلموسٹ تیار ہو چکی ہے۔ ادھر ہمارا چکن بھی جو آلموسٹ وہ بھی ڈن ہو گیا ہے، اس کی سائڈ چینج کرتے ہیں۔ آپ انہیں بالکل ہائی فلیم پہ نہیں پکانا ہے، میڈیم فلیم پہ پکانا ہے، تاکہ آپ کا اندر تک چکن کوک ہو جائے اور کچا نہ رہے بالکل۔ فلیم پہ کم از کم اس کو 7 سے 8 منٹ پکائیں گے تو یہ بالکل کوک ہو جائے گا۔ ریڈی ہو چکے ہیں۔ ہم نے گارنش کے لیے کچھ ویجیٹیبل کاٹ کے رکھی تھی، اس کو ہم پین کے اندر آئل ڈال کے اس میں ویجیٹیبلس ڈالیں گے، ان کو ہلکا سا سوتے کریں گے، بس 20 سیکنڈ سوتے کرنے کے بعد اتار لیں۔ ہمارا گرم ہو چکا ہے، اس کے اندر ہم نے تھوڑے سے پیاز ڈالے ہیں کاٹ کے، اس کے اندر ہمارا چکن ریڈی ہے، اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ گارنش کے لیے ویجیٹیبل ریڈی کی تھی ان کو ایک سائڈ پہ ڈال دیں گے۔ نہیں پکانا، یہ بالکل لائٹ سی پکانی ہے آپ نے۔ بعد جب ہماری ساس تیار ہے تو اس کو چکن کے اوپر ڈالیں گے۔ ناظرین اس کو اپنے ½ چکن کے اوپر ڈالنا ہے، فل کے اوپر نہیں ڈالنا، ورنہ آپ کی پریزنٹیشن نہیں بنے گی۔ میں نے گارنش کے لیے فرائز تیار کیے تھے، وہ بھی میں نے ساتھ رکھا۔ دوستوں ہماری چکن میکسیکن اسٹیک بن کے بالکل تیار ہے۔ گھر میں ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسی بنی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔